آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے, آپ خواتین کے خلاف جرائم کو کس طرح دیکھتے ہیں, ان سوالوں کے جواب جو ہیں بہت اثر پڑتا ہے آپ کے ورلڈ ویو کا جوابوں پہ. اب آپ دیکھ لیں, آپ نے ڈسینٹ کا حوالہ دیا, اگر آپ اسے پڑھیں آپ کو لگتا ہے کیس ہی بالکل مختلف ہے. انہوں نے بات کی ہے کہ کیسے صبح صبح وہ خاتون جو ہے وہ باہر گئیں اپنے گھر سے, جو شخص ہیں جو الیجڈ پرپیٹریٹر ہیں وہ وہاں انتظار کر رہے تھے, ان کا پسٹل, انہوں نے بندوق کی اس پہ زبردستی ان کے ساتھ کی, ان کا ریپ کیا, اور وہ پھر اکیلی, مطلب ان کے والد نہیں تھے, وہ گھر گئیں, وہ کس طرح ان کے سرکمسٹانسز تھے کہ وہ نہیں کھل کے بات کر سکتی تھیں, مجبوراً انہوں نے خاموشی رکھی کئی مہینے تک. پھر وہ پریگننٹ ہوئیں, کیونکہ پریگننٹ ہوئی انہوں نے اس کے بارے میں بات کی, اور فائنلی ہمت کر کے FIR انہوں نے کٹوائی. یہ آپ کو سب میجورٹی کی جو ججمنٹ ہے اس میں نہیں ملے گا. وہاں پہ تو یہ لکھا ہے کہ 7 مہینے ہو گئے, یہ جو ہے یہ خاتون کی جو سٹوری ہے اس پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے. پھر انہوں نے لکھا کہ کہتی ہیں, مطلب جس طرح کے الفاظ کا چناؤ ہے بہت پرابلمٹک ہے, کہ ان کی جو کہانی ہے, اگر ریپ تھا تو انہوں نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا, کوئی مارکس نہیں تھے باڈی پہ, بروزز نہیں تھے, ان کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے نہیں تھے. مطلب اگر پسٹل ہے یا بندوق ہے, آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی سے کہ وہ فزیکلی ریزسٹ کرے گی؟ جو ہماری ایک مینٹالٹی ہے نا کہ خاتون جو ہے اس کا ریزسٹ کرنا یا دکھانا یا کچھ, جو بہت ہی فلموں سے انسپائرڈ ہے, جہاں سے نظر آتا ہے ریئل لائف سچویشنز میں ضروری نہیں ہے کہ ریزسٹنس ایک ہی طرح کی ہو. اور یہاں پہ تو اکارڈنگ ٹو دا وکٹم بندوق بھی تھی جس کی وجہ سے زبردستی ان کے ساتھ کی گئی. پہلی بات یہ تو مجھے نہیں نظر آتا میجورٹی میں یہ جو پوری اور ہماری ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ ریزسٹنس ایک طرح کی نہیں ہوتی, تو آپ ایک سٹینڈرڈ نہیں رکھ سکتے کہ اگر اس طرح کی ریزسٹنس نہ ہو تو پھر ریپ تصور نہیں کیا جائے گا. دوسرا, ایک پسٹل کی ریکوری پہ بھی یہاں پہ میں سمجھنا چاہوں گی کہ پروسیکیوشن نے بہتر کیس کیوں نہیں بنایا, کیونکہ اپیرنٹلی پسٹل جو ہے وہ ریکور ہوئی, لیکن وہ جو ہمارے پروسیجرل لا ہے اس کے مطابق نہیں ہوئی, تو اس کو بھی ڈسریگارڈ کر دیا گیا. تیسری بات یہ ہے علینا کہ اس کو جو آپ نے زنا میں کنورٹ کیا. اب اپیرنٹلی ڈی این اے ایویڈنس جو ہے اس کو جو میجورٹی ہے اس نے کہا کہ ہم اس ایشو پہ نہیں بات کریں گے کیونکہ بہت وقت تھا جو ڈی این اے لیا گیا اس میں اور اس کی رپورٹ میں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم 2 فنگر ٹیسٹ, اب یہ بھی ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے جو ہماری عدالتوں نے, ہمارے ریپ کے قوانین میں بھی لکھا ہے کہ 2 فنگر ٹیسٹ, اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس میں جانا چاہتی, بٹ ایک بہت انویسو پروسیجر ہے جو خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ ہیبچول وہ جنسی تعلقات ہے ان کے یا نہیں ہے. اور اس پہ ہماری عدالتوں نے بہت بار کہا ہے کہ یہ خواتین کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے, اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہونی چاہیے. لیکن میجورٹی نے کہا ہے کیونکہ 2 فنگر ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جنسی تعلقات تھے. اور ڈی این اے پہ اس میں انہوں نے زنا کے اعتبار سے انہوں نے کہا جو ڈی این اے ہے وہ ہم اس کو وہ پروون ہے, اور اس لیے انہوں نے اس کو زنا میں کنورٹ کر دیا. اب یہ میرے لیے ہے ایک بہت کنفیوزنگ بات, کیونکہ ریپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ ڈی این اے پہ ہم نہیں ریلائی کریں گے, لیکن زنا کے لیے انہوں نے ڈی این اے پہ ریلائی کیا, اور انہوں نے 2 فنگر ٹیسٹ پہ ریلائی کیا, جس کو ہماری عدالتوں نے, سپریم کورٹ نے اور ہمارا قانون کہتا ہے اس کی یہ ایویڈینشری ویلیو نہیں ہوگی. تو کیسے انہوں نے زنا میں, اور انہوں نے کہا کہ زنا ایک مائنر اوفینس ہے, اگر میجر اوفینس پروو نہیں ہوتا تو مائنر اوفینس آپ پروو کر سکتے ہو, لیکن زنا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کنسینشول سیکشول ریلیشنز. اب یہاں پہ کنسینٹ کیسے پروو ہوتی ہے؟ مطلب رضامندی سے. آپ نے یہ کہہ دیا جی رضامندی, آپ نے ٹھیک ہے, عدالت نے کہا اتنا ایویڈنس نہیں ہے کہ زبردستی یا لیک آف کنسینٹ جو ہے وہ پروو ہو, لیکن اگر وہ پروو نہیں ہوتی آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ کنسینٹ ہے, یا کنسینٹ کیسے پروو ہوئی ہے. اس کیس میں انہوں نے کہا کیونکہ خاتون کے خلاف چالان نہیں تھا زنا کا, اس لیے ان کو ہم ٹرائی نہیں کریں گے یا ان کو ہم obviously سزا نہیں دیں گے, لیکن جو پٹیشنر تھے اس کیس میں, اپیلنٹ تھے, ان کو انہوں نے 5 سال کی سزا دے دی. اب اوور آل علینا سمپل ٹرمز میں, کیونکہ زیادہ ٹیکنیکلٹی میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے, سمپل ٹرمز میں کہوں کہ ہماری عدالتوں کی جو جورسپروڈنس ہے وہ بہت کنفیوزنگ ہے. ہم اسی شو پہ بہت سی اچھی ججمنٹ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن کوئی اور ججز آتے ہیں وہ اس کو ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں, اور وہ وہی پرانی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ریزسٹنس ایک طرح کی ہونی چاہیے, 2 فنگر ٹیسٹ ہے کہ نہیں, اگر ڈیلے ہے تو پھر ریپ پروو نہیں ہو سکتا, وہ واپس اس پہ چلے جاتے ہیں. چاہے ہمارے یہاں پہ تو قوانین بھی اچھے ہیں ریپ کے جو پاس ہوئے ہیں, اس کو بھی بالکل اگنور کیا جاتا ہے.
تیسری چیز یہ، اور یہ بہت خوفناک ہے، اس کیس میں تو انہوں نے کہا خاتون کو ہم زنا کے لیے نہیں سزا دیں گے، لیکن اور ایسے کیسز میں آپ ایسے ڈٹر کر سکتے ہو خاتون کو کہ اگر آپ نے ریپ پروو نہیں کر پائے آپ، تو پھر آٹومیٹکلی پروو ہوگا کہ زنا ہے. اور یہی آپ کو یاد ہے جب ویمنس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا تھا، بہت زیادہ اس پہ آواز اٹھائی گئی تھی کہ یہ کس طرح مس یوز ہوتا ہے خواتین کے خلاف، ان کو خاموش کرنے کے لیے کس طرح استعمال ہوتا ہے. اور وجہ ہی یہ ہے کہ یہ مختلف اوفینسز ہیں اب، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بار بار، اور منیزہ جہانگیر صاحبہ نے تو لکھا ہے کہ تیسری بار ہے سملر جج، مطلب یہی جج ہیں جنہوں نے تیسری بار اس طرح کا فیصلہ دیا ہے، تو یہ بار بار ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آلریڈی کنوکشن ریٹ اتنی کم ہے ریپ کی پاکستان میں، سیکشول وائلنس کی، اس میں اگر آپ ایک مزید یہ خوف ڈال دیں گے خواتین کے اوپر کہ اگر وہ ریپ نہ پروو کر سکیں تو وہ زنا تصور ہوگا، تو آپ کیسے جسٹس کی طرف پہنچیں گے. اور ایک آخری بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ ہے، اب یہ 26th امینڈمنٹ آئی، 27th امینڈمنٹ آئی، اس میں بہت سے چینجز کیے گئے. کیا کوئی ایسا چینج کیا گیا جو ہمیں دکھائے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ججز کا کیا ورلڈ ویو ہے، ججز کس طرح دیکھتے ہیں خواتین کے خلاف جو تشدد ہے اس کو، وہ جسٹس کا ان کا کیا آئیڈیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ساری یہ دکھاتا ہے کہ ایک پریجڈس ہے خواتین کے خلاف، لیکن وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے پورے پروسیس میں کہیں سامنے نہیں آتا. ایک ہماری جو جوڈیشل کمیشن ہے 26th امینڈمنٹ میں، اس میں ایک خاتون کو ڈال دیا گیا تھا کہ ایک خاتون ہوں گی اس کمیشن میں کیونکہ ریپرزنٹیشن کی ضرورت تھی. 27th امینڈمنٹ میں یہ کہہ دیا مائنورٹی، خاتون یا ٹیکنوکریٹ. اور اب ہماری جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں کوئی خاتون نہیں ہے، سب مرد ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں کون اپوائنٹ ہوگا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کون اپوائنٹ ہوگا. سو یہ اوور آل اگر آپ کا معاشرے میں یہ ہے ٹینڈنسیز، آپ نے ججز تو وہ اپوائنٹ کرنے ہیں جن کو آپ کو پتا ہو کہ ان کی سوچ کس طرح کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں یہ وجوہات ہی نہیں ہوتی ججز اپوائنٹ کرنے کی. اور 27th امینڈمنٹ میں بھی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ڈالی گئی اس پورے پروسیس میں کہ ججز کس طرح اپوائنٹ ہوتے ہیں. تو اب آپ خود سوچئے، باقاعدگی سے ہم اسی طرح کی ججمنٹس دیکھ رہے ہیں. انصاف کے لیے کہاں جائیں خواتین، کیونکہ اگر اس طرح کے ججز ہیں ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کورٹ میں.